آج سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہیں. یہ ہمیشہ سے بڑا اہم دن رہا ہے پاکستان کے اوور آل جو ڈائنامکس ہیں اس میں سپریم کورٹ بار کا ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ہے. اور آنے والا سال اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آن گوئنگ ہمارے پاس کیوس چل رہا ہے اس وقت جوڈیشری میں بھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے علم میں ہیں. تو بار کو اور سپریم کورٹ بار کو اپنا بہت اہم کردار ادا کرنا ہے اس سارے پروسیس میں. میں بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جن کو میں گزشتہ 2.25 سال سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور ان 2 سالوں میں عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز آئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر آج دن تک جتنے بھی کیسز دائر کیے گئے، کوئی بھی کمپریہنسو ججمنٹ، کوئی بھی اس کے اوپر فیصلہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا، نہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا. اور فنڈامنٹل رائٹس کی روز وائلیشن جو ہے وہ ہوتی رہی. میں آپ کو صرف کل کا اگر حوالہ دوں تو کل میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت عرصے کے بعد ہوئی، تقریباً 1 مہینے کے بعد ہوئی. وہ کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، وہ کیا دہشت گردی کا تھریٹ یا الرٹ تھا جس کی وجہ سے ڈیالہ جیل میں تمام ٹرائلز، تمام ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بھی اور عام قیدیوں کی بھی، وہ سب جو تھی وہ سسپینڈ رہیں گزشتہ 1 مہینہ. اور جب کل ان سے ملاقات ہوئی فائنلی، تو وہاں پر معلوم پڑا عمران خان صاحب بہت ویزبلی پرٹرب تھے. جو ان کو سلوک ان کے ساتھ رکھا گیا، فارمر پرائم منسٹر ہیں، ایک لیڈر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے، آف دی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، ان کو بڑی انہیومین کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا، بغیر بجلی کے رکھا گیا. 5 دن تک نہ دن نہ رات، کوئی لائٹ نہیں، کوئی الیکٹریسٹی نہیں، کوئی فیملی سے ملاقات نہیں، کوئی وکلا سے ملاقات نہیں. تو یہ بڑے ڈسٹربنگ اور بڑے کنسرننگ اور بڑے انفارچونیٹ واقعات ہیں جس کے لیے ہم نے کل جو ہے وہ آواز اٹھائی. میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خواتین کی حد تک یہ بہت خوشائند بات ہے کہ بشرا عمران صاحبہ، عمران خان صاحب کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کی بہنیں عظما خان اور علیمہ خان کی فائنلی ان کی آرڈیل تو ختم ہو چکی ہے، مگر لاہور میں ابھی بھی بے شمار ایسی خواتین ہیں. جیسے جو پہلی خاتون میرے مائنڈ میں آتی ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں. ایلڈرلی فیمیل ہیں، ان کی ایلمنٹس ہیں، کینسر پیشنٹ ہے، مگر آج دن تک ان کو ریلیف نہیں ملی، آج دن تک ان کی انکارسریشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال جو آج کے الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے بعد ایک بہتر سال ہوگا ہماری عدلیہ کے لیے، لیگل فرٹرنیٹی کے لیے. اور بہت اہم کردار ہے جو بار کو اور بار کے عہدیداران کو جو ادا کرنا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے اور آنے والے وقت میں، تاکہ پاکستان ان دا رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ موو کرے. عدلیہ کی آزادی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سب میں میں آج کے تمام کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کی جو ادا کروں گا. اچھا کانٹیسٹ چل رہا ہے، کافی بڑی تعداد میں لوگ آج کثیر تعداد میں ووٹ ڈالنے آئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ مے دا بیسٹ میں ون، اور انشاءاللہ آ کر وہ اپنا کردار بھی بھرپور ادا کریں. دا مچ نیڈڈ کردار اس وقت آل آئیز آئی وڈ سے آن دی لیگل پروفیشن، آن دی جوڈیشری. آپ دیکھیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کتنی امپورٹنس لے چکا ہے ہمارا جو ہے یہ ہماری عدالتیں اور ہمارا یہ تمام پروفیشن کو بڑی امپورٹنس ہے اس کو. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ بہتری کا سال ہو. تھینک یو ویری مچ. یہ کہا کہ آپ نے دونوں گروپ کے سلوگن پر پڑے ہوئے ہیں. ایک گروپ کا نعرہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور شبیسویں آئینی کرنی، دوسرے گروپ کا نعرہ ہے کہ سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور وکلا کے لیے فنڈ وغیرہ. تو ان دونوں میں سے کون سا آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے؟ دیکھیں، اگر بندہ اپنی لالچ کو چھوڑ دے اور اپنی سیلفش اپروچ کو نہ رکھے تو ہاؤسنگ سوسائٹی بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے ملک آتا ہے، سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آتا ہے، سب سے پہلے آئین آتا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں میری نظر میں. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہمارے پروفیشن کا، ہماری عدلیہ کا جو وقار ہے کچھ عرصے میں وہ کافی مجروح ہوا ہے اور کافی برے طریقے سے ہم ہرٹ ہوئے ہیں. تو یہ سال ہم امید کرتے ہیں بہتری کا سال ہو. یہ سال کسی ہاؤسنگ سوسائٹی تو 3-4 سال سے یہ میں نعرہ سن رہا ہوں
کہ اسی سلوگن پر الیکشن لڑا جا رہا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی ایک انڈیویجول کی حد تک ہے. ہمیں بیونڈ ہاؤسنگ سوسائٹی پورے ملک کے لیے، پورے ملک کی آئین اور بقا کو اور پورے ملک کی اکانومی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. صرف اپنی پرسنل گینز کو اور پرسنل اپنی جو ہے وہ بینیفٹس کو سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ سوچنا ہوگا. تھینک یو. کہ بکلا جو ہے وہ ایک اوپر لگ کے دونوں گروپوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک نون لیگ کی حمایتی ہے، ایک پی ٹی آئی کی حمایتی ہے، جبکہ بکلا جو ایک پروفیشنل اور نیوٹرل ہے. آج یہ چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہے کھل کر سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں، یہ انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن کی ایک دقت ہے کہ آپ پہ لیبلنگ ہو جاتی ہے اور آپ پر برانڈنگ ہو جاتی ہے. جیسے گزشتہ 1.5 سال سے میں عمران خان صاحب کا اگر وکیل ہوں تو ایک تاثر یہ ہوگا کہ غالباً میں پی ٹی آئی ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم اے پروفیشنل لائر. میں جنرل پرویز مشرف کا بھی وکیل رہا، میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی وکیل رہا، میں عمران خان صاحب کی بھی 1.5 سال سے وکالت کر رہا ہوں، اور شاید اسی لیے وکالت کر رہا ہوں 1.5 سال سے کیونکہ پروفیشنل رہ کے وکالت کی ہے. سو میرا خیال ہے جو الیکشنز ہیں ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن سے بہت اوپر جو ہے وہ ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز آر اے فیکٹر، شوڈ ناٹ بی دا فیکٹر. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بار پالیٹکس میں اور بار کے کینڈیڈیٹس میں عمل دخل اور سٹیکس بہت ہائی ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. یہی وہ چیزیں جہاں سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے وہ بار پالیٹکس میں اور بار کینڈیڈیٹس میں ان نیسیسری بے جا ایکسیسو انٹرفیئرنس آف دی پولیٹیکل پارٹیز ہے. میں پرسنلی سپیکنگ میں اس کے خلاف ہوں. یہ وکلا کا ایک پروفیشن ہے. آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ وکلا کمیونٹی کے لیے اور ایک برج ہے یہ آفس بٹوین دی لائرز اینڈ دی جوڈیشری. تو وہ لوگ آنے چاہیے جو یہ بیسٹ کردار ادا کریں. تو اب کردار جو ہے وہ بہت اوپر جا چکے. سو پہلے وہ بیسک کام جو ہے ہم وہ بھول چکے. سو سب سے بیسک کام یہی ہے کہ ہمارے لائرز کی گرومنگ ہو، ہمارے عدالت میں امپروومنٹس آئیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپروومنٹ آئیں. میں تو کرمنل جسٹس سسٹم پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. کرمنل جسٹس سسٹم کو کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، خان صاحب قاضی صاحب کے حوالے سے تحفظات بتا بیٹھے تھے، کیا یحییٰ افریدی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کے کچھ تحفظات ہیں ان کو؟ دیکھیں، میں پرسنلی یحییٰ افریدی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. بہت ہی از ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویری سیزنڈ، ویری اپ رائٹ، ویری آنیسٹ جج کی ان کی ماشاءاللہ ریپوٹیشن ہے. اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہی ول لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز. تو عمران خان صاحب نے میری موجودگی میں یحییٰ افریدی صاحب کے لیے کوئی تحفظات انہوں نے نہیں ایکسپریس کیے. ہم ہی از ماشاءاللہ دا نیو چیف جسٹس آف پاکستان، اور آنے والے وقت میں ان کے اوپر جسے کہتے ہیں نا آل آئیز آن دی چیف جسٹس آف پاکستان، کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کو کیسے چلاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھیں کہ ان کو کس طرح ان کے مقدمات جو ہیں وہ ٹرائل کورٹس اور جیل میں بیک ٹو بیک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک کے بعد ایک جھوٹا کیس بنایا جا رہا ہے جو زمین بوس پر صرف ہوتا جا رہا ہے، مگر عدلیہ اس آن گوئنگ ایبیوز کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. دس از ویری انفارچونیٹ. چلیں آج کے لیے کافی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ جی.